رائے کے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ان کی رائے پر کوئی عمل کر رہا ہے اس پر اپرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، یہ نہ محسوس کریں کہ یہ کچھ اور ہو گئے ہم کچھ اور ہو گئے، بلکہ یہ فرق جو ہے یہ صرف اجتہاد پر مبنی۔ چوتھی چیز جو اسی اب روایت سے اصل میں دو نتیجے نکل رہے ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ الصلاۃ، اصل نماز یہی سورہ فاتحہ ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا اپنے اور اپنے بندے کے مابین۔ کیا معلوم ہوا؟ نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں تشہد بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قعدہ بھی، سب ہے۔ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، یہ نماز کا لب لباب ہے، نماز کا خلاصہ ہے، نماز کی روح ہے، نماز کا جوہر ہے، اصل نماز یہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اور اس میں ساری گفتگو سورہ فاتحہ کی۔ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ البتہ یہاں بھی ایک باریک سا اختلاف ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز جزو لازم ہے نماز کا سورہ فاتحہ، کوئی اختلاف نہیں۔ جب ایک شخص نماز پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی کوئی رکعت ہے ہی نہیں۔ دیکھیے جماعت میں اس کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ آپ رکوع میں مل گئے تب بھی رکعت آپ کی ہو گئی، سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی نا۔ ایک مسلک ہے، ایک مسلک وہاں بھی یہی کہتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ لیکن ایک مسلک یہ کہ رکوع میں آپ چلے گئے، نماز کا یونٹ میں نے آپ کو بتایا تھا رکعت ہے، رکعت کس چیز سے ماخوذ ہے؟ رکوع سے، رکوع سے رکعت بنا، تو جس کو رکوع مل گیا اس کو وہ رکعت مل گئی۔ ایک مسلک یہ، ایک یہ نہیں، حضور نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی مہلت نہیں ملی ہے تو پھر اس کی وہ رکعت نہیں ہے، اسے وہ رکعت جب وہ کھڑا ہوگا اس کو وہ رکعت بھی پڑھنی ہوگی۔ یہ باریک باریک سے اختلافات کیوں ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک شخص علیحدہ پڑھ رہا ہو تب تو کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی رکعت نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے۔ ایسی رکعتیں تو ہیں کہ جس میں صرف سورہ فاتحہ ہے، آگے کچھ اور آپ نہیں ملاتے، لیکن یہ کہ بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی رکعت نہیں، متفق علیہ، اس میں اختلاف ہی نہیں۔ معلوم ہوا بنیادی بات تو متفق علیہ ہے کہ سورہ فاتحہ جزو لازم ہے نماز کا۔ اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ جب آپ جماعت کی شکل میں ہو۔ ایک اختلاف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر رکوع مل گیا چاہے سورہ فاتحہ آپ نے اس رکعت کی نہیں پڑھی، رکعت آپ کی ہو گئی۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، سورہ فاتحہ لازم ہے تو اگر وہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے تو رکعت ہوئی، ورنہ رکعت نہیں ہوئی۔ اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کو قیاس کر رہا ہے ایک وفد پر۔ جماعت کی شکل میں جب ہم ہوتے ہیں تو ایک وفد کی صورت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ وفد کا ایک اسپوکس مین ہوتا ہے، وہ اسپوکس مین جو کچھ عرض کرتا ہے وہ پورے وفد کی طرف سے شمار ہوتا ہے۔ لہذا امام جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو گویا کہ تمام مقتدیوں کی طرف سے اس نے قرات کر دی۔ پیچھے اگر قرات کریں گے لوگ، مصلحتیں بہت سی سامنے آئی ہوں گی، کوئی ذرا بلند آواز سے فرض کیجئے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی توجہ منعطف ہوگی۔ اس اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ باقی لوگ خاموش رہیں، امام پڑھیں۔ ایک رائے یہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، حنفی مسلک یہی۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، جب حضور نے فرما دیا کہ ہر رکعت کے اندر پڑھنی پڑے گی اور جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی تو نماز ہی نہیں، لہذا وہاں رائے یہ بنی کہ چاہے آپ امام کے ساتھ ہو چاہے اکیلے ہو آپ کو پڑھنی ہو۔ امام بھی پڑھ رہا آپ بھی پڑھیے۔ تیسری رائے بین بین ہے، یہ دوسری رائے جو ہے یہ امام شافعی کی ہے، اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث مسلک ہے وہ اسی پر ہے۔
تیسری رائے ہے جو بین بین ہے، امام مالک کی رائے بھی وہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے بھی ایک شاگرد ہے امام محمد، ان کی رائے بھی یہ ہے۔ انہوں نے درمیانی راستہ نکالا، جب امام جہری رکعت میں پڑھ رہا ہو بلند آواز سے تو خود خاموش رہو اور سنو، اور قرآن کے حکم پر عمل کرو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور توجہ سے اس کو سنو، اور جب ہے وہ سری رکعت کے امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو تم بھی پڑھو۔ یہ تین مسلک ہو گئے ہمارے ہاں۔ ایک مسلک یہ کہ امام کے ساتھ آپ ہیں تو کسی صورت آپ کو نہیں پڑھنی، نہ جہری میں نہ سری میں۔ مسلک حنفی جو مشہور ہے وہ یہی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت پڑھنی ہے، چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، امام بھی پڑھے آپ بھی پڑھیں، یہ دوسرا مسلک ہے ہمارے ہاں کا جو معروف ہمارے ہاں۔ باقی دوسرے مسلک تو ہے اہل حدیث مسلک جو ہے وہ اس پر ہے، وہ حضور کی اس حدیث پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ ایک رائے بیچ بیچ کی ہے، اس پہ امام مالک بھی ہے رحمہ اللہ، امام محمد بھی ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جو جہری رکعت ہے اس میں خاموش رہو، خود نہ پڑھو سنو، اور جو سری رکعت ہے اس میں خود پڑھو۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا، یہ میں نے کیوں بتایا اس قدر تفصیل سے، تاکہ اس کو آپ اصل مقام پر رکھیں کہ یہ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ یہ چیز مجمع علیہ ہے، متفق علیہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزو لازم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ کہ جماعت کی شکل میں کیا ہونا چاہیے، زیادہ قرین مصلحت کیا ہے، قرین عقل کیا ہے، حضور کے حکم کا تقاضا زیادہ کس طرح پورا ہوتا ہے، قرآن کا ایک حکم کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سنو اور خاموش رہو، اس کا تقاضا جو ہے وہ کس طرح پورا ہوتا ہے، یہ اس میں اجتہادی آراء ہے جو آ جاتی ہے، لہذا اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، سینہ کشادہ رکھنا چاہیے۔ امام شافعی بھی ہمارے ہی ہیں، امام مالک بھی ہمارے ہی ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے ہی ہیں، امام محمد بھی ہمارے ہی ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی ہمارے ہی ہیں رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب اس کے بعد جو بات میں آج مزید عرض کرنا چاہتا تھا، اب اس کا وقت نہیں ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ ہوگی، وہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ ہے۔ پہلے بحیثیت مجموعی اس کا تجزیہ کروں گا، اس کے جو 3 حصے ہیں علیحدہ علیحدہ معین کر کے، پھر ایک ایک حصے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔